نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقوله عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اصلاً وحی کی کیفیت بیان نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ انہوں نے وحی کی کیفیت باب فضائل القرآن کے اندر کی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے مستقل ایک عنوان قائم کیا ہے۔ یہاں ان کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ افراط و تفریط کے فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے رسالت عطا کی ہے، یہ حقیقتاً آپ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، اور آپ کی اتباع لازم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نبوت ہوئی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور پھر اللہ کا دین کامل اور اکمل وہی ہے جو اللہ کی وحی کے اوپر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کے بہت سارے دلائل ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی وحی کے اوپر۔ اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے اپنے نبی کو کہ آپ یہ اعلان کریں کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ یہاں بھی اللہ نے آپ کا جو امتیاز وصف بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی طرف اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ پھر ایک اعتراض تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وحی الہام کی ہو، جو نبی اور غیر نبی کی طرف بھی ہو جاتی ہے، بلکہ جمادات کی طرف بھی ہو جاتی ہے، نباتات کی طرف بھی ہو جاتی ہے، دوسرے غیر نبی انسانوں کی طرف بھی ہوتی ہے، جیسے شہد کی مکھی کی طرف وحی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف ہوئی۔ اس کا جواب اس آیت کو ذکر کر کے دیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ وحی ہوئی ہے جو آپ سے پہلے نوح اور دیگر انبیاء کی طرف ہوئی، اور یہ متفقون علیہ فیصلہ ہے۔ ساری اقوام، سارے مذاہب مانتے ہیں کہ اللہ کی زمین کے اوپر نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول مبعوث ہوئے، جو سچے رسول تھے، یہ سب مانتے ہیں تقریباً۔ تو آج ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ حدیث اور قرآن کا ربط، اس کے اندر لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ حدیث صرف قرآن مجید کی تفسیر ہے بس، اس لیے شرعی احکام کا اصل ماخذ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے۔ ہاں، اگر تمہیں قرآن کی سمجھ نہیں آتی تو حدیث سے سمجھ سکتے ہو، جیسے آپ قرآن کی کوئی تفسیر پڑھتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ ایک احکام کا مستقل ایک ماخذ ہے قرآن سے الگ، لیکن اس کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے فقہا کہ ہاں پہلا نمبر قرآن کا ہے، کہ جب بھی تم کوئی مسئلہ تلاش کرو تو قرآن سے کرو، اگر قرآن سے دلیل نہ ملے تو پھر تم حدیث سے رہنمائی لو۔ یعنی گویا وہ حدیث کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، اگرچہ شرعی احکام کا دوسرا ماخذ ضرور مانتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گفتگو تھی، دین کا فہم تھا جو آپ کی زندگی تک تھا بس۔ آپ بھی ایک رجل ہیں اور ہم بھی رجال ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے قرآن کی تفسیر کرنے کا اختیار تھا،
اسی طرح بعد میں بھی لوگ اپنے حالات و ظروف کے مطابق قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں، ان کے نزدیک حدیث شرعی احکام کا کوئی ماخذ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے جانے کے ساتھ بس اس کی شرعی اہمیت ختم ہو گئی، اور کچھ فقہا یہ کہتے ہیں کہ شرعی احکام کا ماخذ ضرور ہے، لیکن یہ ظنی چیز ہے، یہ یقینی نہیں ہے۔ اگرچہ بعض جگہوں پر جیسے حدیث متواتر ہے وہ قطعی الثبوت ضرور ہوتی ہے، لیکن قطعی الدلالہ نہیں ہے۔ حدیث متواتر ہو جو بھی ہو، حدیث جو ہے ان کے نزدیک اور سنت کہ یہ ظنی الدلالہ ہے، دلالت اس کی ظنی ہوتی ہے۔ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، بہرحال یہ بنیادی طور پر چند لوگوں کے مذاہب اور نظریات ہیں۔ اس کے اندر جو سب سے صحیح ترین نظریہ ہے وہ اہل السنہ والجماعہ کا ہے کہ حدیث اگرچہ یہ اللہ کی طرف سے قرآن کی طرح ایک وحی ہے، لیکن اس کا قرآن کے ساتھ ایک ربط ہے، بہت بڑی مناسبت ہے، اور اسی مناسبت کی وجہ سے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ لیکن یہ عام تفسیروں کی طرح تفسیر نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کے مجمل کی تفصیل ہے، اور اس کی جو ہے وہ اختصار کی وضاحت تفصیل ہے۔ اسی طریقے سے اس کے مطلق کو مقید کرتی ہے، اور اس کے جو متشابہ ہیں ان کی وضاحت کرتی ہے، اور عام کی یہ تخصیص کرتی ہے۔ اور اس سے بھی مزید یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے ایسے احکام ہیں جو ان معانی سے بھی زائد ہیں۔ اس لیے یہ حدیث جیسے قرآن اللہ کی وحی ہے، اسی طرح حدیث اللہ کی وحی ہے۔ البتہ قرآن وحی مطلوب ہے، یہ غیر مطلوب ہے، اور اس کو وحی جلی کہتے ہیں، اس کو وحی خفی کہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ بھی قرآن کی طرح قطعی الثبوت بھی ہے، قطعی الدلالہ بھی ہے، بلکہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، بعض احادیث وہ قرآن کی نسبت زیادہ قطعی الثبوت بھی ہوتی ہیں، قطعی الدلالہ بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے اسے شرعی احکام کا ماخذ بنیادی طور پر ماننا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسئلے کا حل ڈھونڈتا ہے، وہ قرآن نہ بھی کھولے، سب سے پہلے حدیث کھول کر بیٹھ جائے اور اس سے اس کو دلیل مل جائے تو اس کے لیے یہ کافی ہے۔ یعنی یہ ایک قرآن کی طرح بالکل ایک مستقل ماخذ ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ ماننا کفر قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اٹل نہ مانے، اور آپ کے فیصلے یہی احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے کیے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ویسے ہم فقہا کے انداز کو دیکھیں، اس اعتبار سے بھی حدیث اس لیے بھی شرعی احکام کا ماخذ ہے کہ یہ قرآن سے جدا نہیں ہے، اس کا قرآن کے ساتھ بہت بڑا ربط ہے، جوڑ ہے۔ آپ کوئی بھی مسئلہ لے لیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہ لگے، لیکن اس مسئلے کی اصل بنیاد قرآن میں موجود ہوتی ہے۔ قرآن کے اندر اس کی طرف اشارہ ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ اشارہ واضح ہو یا مبہمہ ہو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی وضاحت کی ہے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے کوئی اشارہ لے رہے ہوتے تھے، یا آپ کے پاس اللہ کی طرف سے مستقل ایک وحی کا اشارہ آ جاتا تھا، یا آپ جو اللہ نے آپ کو فہم دقیق دیا تھا اس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسئلہ بتاتے تھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثلا آپ علم وراثت کے بہت ماہر لوگ ہیں، بڑے بڑے آپ اساتذہ سے پڑھے ہیں، ماہر اساتذہ سے۔ مثلا قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ ہاں جی،
آگے کیا ہے؟ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ہاں جی وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے، یہاں اللہ نے اولاد کی 3 شکلیں بیان کی ہیں، حالانکہ شکلیں 5 ہیں، شکلیں 5 ہیں۔ قرآن کے اندر 3 شکلوں کی طرف واضح اشارہ موجود ہے، واضح لفظوں میں موجود ہے۔ ایک یہ ہے کہ اولاد میں صرف اکیلی بیٹی ہے، ایک شکل یہ ہے کہ 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں، تیسری شکل یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں یعنی بیٹے اور بیٹیاں ملی ہیں، بس مختلط ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ 2 صورتیں اور بھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بیٹیاں صرف 2 ہوں، قرآن نے 2 نہیں ذکر کی۔ ایک یہ بھی شکل ہے کہ صرف بیٹے ہوں، قرآن نے وہ شکل بھی بیان نہیں کی۔ حالانکہ قرآن کے اندر واضح موجود ہے ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اللہ نے ان کے لیے نصیب مفروضہ حصہ مقرر کر دیا ہے۔ جب اللہ نے مقرر کر دیا ہے تو ان 2 شکلوں کا حصہ کہاں مقرر ہے؟ اب یہ قرآن کی آیت میں ادھر ذکر نہیں ہے۔ قرآن کی دوسری آیت کہتی ہے کہ مردوں کا حصہ بھی مقرر ہے، عورتوں کا حصہ بھی مقرر ہے، تو پھر 2 بیٹیوں کا حصہ کہاں مقرر ہے؟ اور اگر صرف لڑکے ہوں تو ان کا حصہ کہاں مقرر ہے؟ تم سے پوچھیں کہ تم کہو گے یہ آصابہ ہیں، ہاں جی آصابہ کا حصہ مقرر ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نصیب مفروضہ، ہم نے ہر ایک کو مقرر حصہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن نے تو مقرر کیا ہے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی، لیکن علماء مانتے نہیں ہیں۔ ہاں جی اب یہاں بھی دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ مثلا 2 بیٹیوں کی شکل ہے، 2 بیٹیوں کی شکل ہے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جب آپ کے پاس سعد بن ربیع کی بیوی آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد سے میری یہ 2 بیٹیاں ہیں اور ان کے چچے نے سارا مال لے لیا ہے اور مال کے بغیر ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی تم تو کہتے ہو نا کہ جہیز لعنت ہے، لیکن وہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ مال کے بغیر شادی ہو نہیں سکتی، نکاح نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتظار کرو، اللہ کوئی وحی کرے گا۔ اب اللہ نے جو وحی نازل کی ہے وہ یہ کی ہے جس میں 2 بیٹیوں کا ذکر ہی نہیں ہے، حالانکہ مسئلہ تو 2 بیٹیوں کا پوچھا جا رہا ہے، اللہ نے یہ شکل ذکر نہیں کی۔ اب نبی علیہ السلام نے اسی آیت کی تفسیر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فہم دقیق کی بنیاد پر جو اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا، آپ اللہ کی اس وحی سے یہ اشارہ سمجھ گئے ہیں کہ 2 بیٹیوں کا حصہ بھی 16 سان ہے۔ کیا ہے؟ 16 سان ہے۔ کیا ہے؟ 16 سان ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو تو بیٹی کو کتنا ملتا ہے؟ 16 ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ 16 ملتا ہے۔ اگر اکیلی بیٹی ہو اس کو نصف ملتا ہے۔ جب بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جائے تو اس کو 16 ملتا ہے، تو بیٹی کے ساتھ اگر بیٹی آ جائے تو پھر بھی اس کو نصف سے زیادہ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ اکیلی بیٹی آدھا لے رہی، 2 سے زیادہ 16 سان لے رہی ہیں۔ جب بیٹی کے ساتھ بیٹا آتا ہے تو آپ بیٹی کو 16 دیتے ہیں، جب بیٹی کے ساتھ دوسری بیٹی آ جائے تو ادھر بھی حصہ بڑھنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے بڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا ہے کہ سعد بن ربیع کے چچے بھائی کو بلا کر، ان بچیوں کے چچے کو بلا کر، سعد بن ربیع کا یہ بھائی ہے، تو آپ نے اس سے کہہ دیا کہ ان 2 بچیوں کو 16 سان دے دو اور سعد کی بیوی کو جو ہے وہ 8واں حصہ دے دو اور جو باقی ہے وہ تمہارا۔ تو یہاں نبی علیہ السلام نے دے دیا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے قرآن مجید کی اب 5ویں شکل کہ صرف بیٹے ہوں، اس کے اندر نبی علیہ السلام نے قرآن کی اس آیت سے سمجھا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ رشتہ دار جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اولا بعضهم لبعض، ان کا بعض کے زیادہ قریب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ ایک وراثت کا اصول مقرر فرمایا ہے کہ الاقرب فالاقرب۔ تو آپ نے یہ اصول بنا دیا کہ الحق الفرائض باہلها فما باقی فلاولی رجل ذکر، سمجھے؟ اگر ایک بیٹا ہے یا زیادہ صرف بیٹے ہیں تو وہ ان کا مقرر حصہ ہے کہ جو
باقی اصحاب الفروض ہیں ان کو دے دو، جو ان سے بچے یہ سارے کا سارا ان کا ہے۔ یہی ان کا تقرر مقرر ہے کہ پہلے ان کو دے دو اور آخر میں سارے کا سارا ان کو دے دو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان سے گویا کہ حدیث سے، قرآن مجید سے ہی اشارات لیے، لہذا حدیث کو اللہ کی وحی سے نکال دینا یا اسے شرعی احکام کا مستقل ماخذ نہ ماننا، یا یہ ہے کہ اس کی یہ سمجھنا کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے اور تفسیروں کے اندر حالات کے اعتبار سے فرق بھی ہو سکتا ہے، تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، یہ باتیں ساری غلط ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ قرآن مجید کے اور بہت سارے اصول لے لیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید یہ ذکر کرتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر نماز فرض ہے، قرآن یہ نہیں ذکر کرتا کہ کتنی نمازیں فرض ہیں۔ تم کہو گے جی قرآن کرتا ہے کیونکہ تم کو استادوں نے بتا دیا ہے نا، ہاں جی، لیکن نہیں کرتا قرآن۔ وہاں اختلافات ہیں بہت سارے کہ وہاں کیا مراد ہے۔ یہ صرف آپ ان لوگوں کو جو ملحد ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو قرآن مجید کے ساتھ حدیث کو قرآن کی تفسیر نہیں نہ مانتے، صرف ان لوگوں کا جواب دینے کے لیے آپ کا یہ جواب صحیح ہوتا ہے، وگرنہ یہ علمی طور پر ایک مسکت جواب نہیں ہے کہ قرآن کے اندر نمازوں کے اشارات موجود ہیں، یہ 5 نمازیں فرض ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں، تو ان کے پاس کچھ چکڑالوی وفد آیا۔ چکڑالوی کہتے ہیں منکرین حدیث کو، سمجھے، پرویزی فرقہ جو ہے۔ اب ان کے لوگ ان کے پاس ہے، انہوں نے آ کر کہا کہ نمازیں کتنی فرض ہیں، قرآن سے ثابت کرو کیونکہ حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا جی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ نمازیں 11 ہیں، نمازیں 11 ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی اللہ فرماتے ہیں وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ حافظوا علی الصلوات، یہ الصلوات جو ہے یہ جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے۔ جمع مؤنث سالم جس وقت معرف باللام ہو تو یہ جمع کثرت پر دلالت کرتی ہے، اور جمع کثرت شروع ہوتی ہے 10 سے۔ کہاں سے؟ اس سے پہلے جمع قلت ہے، اس سے پہلے جمع قلت ہے، تو کم از کم نمازیں 10 ہیں ان لفظوں سے کہ حافظوا علی الصلوات۔ اب اللہ نے آگے فرمایا والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز۔ تو درمیانی نماز تب بنتی ہے کہ 5 پہلے ہوں اور 5 بعد میں ہوں، درمیان میں ایک نماز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب کتنی نمازیں ہو گئی؟ 11، لہذا تم 11 پڑھا کرو، وہ چپ کر کے چلے گئے، سمجھے؟ اب قرآن تو یہ بھی اشارہ کرتا ہے، تو تم دوسرے اشارات لے کر کہتے ہو 5 نمازیں فرض ہیں۔ 5 نمازیں فرض اس لیے ہیں کہ یہ حدیث میں آتا ہے۔ کس میں آتا ہے؟ حدیث میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان اللہ فرض علیکم 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، اللہ نے دن اور رات میں تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اس وجہ سے 5 نمازیں۔ وگرنہ اگر قرآن سے اشارات لوگے تو اس کے اندر تو بہت زیادہ علماء کا اختلاف ہے اور قرآن کے اشارے بھی مختلف ہیں، سمجھے؟ اگر یہاں پر کوئی اور مسئلہ ہوتا تو وہ لوگ بحث کرتے، لیکن جو لوگ علمی ہوتے ہیں نا، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ بات دلائل کے ساتھ کرتے ہیں، دلائل سے سنتے ہیں، اور جب دلیل نہیں ہوتی تو خاموش ہو جاتے، چپ ہو جاتے۔ ہماری طرح نہیں ہوتا کہ ویسے بحث کرتے رہتے، لمبی چوڑی بات نہیں کرتے وہ لوگ۔ اب اسی طریقے سے دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نمازوں کا مسئلہ ہے، آپ کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ دونوں مسئلے صراحتاً حدیث سے ملتے ہیں، اور یہ جو احادیث ہیں یہ متواتر ہیں، اور ان کے اندر اتنا تواتر ہے جتنا قرآن میں بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ثابت ہے کن سے؟ راویوں سے اور کاتبوں سے، قاریوں سے اور کاتبوں سے ہے نا۔ قاری اور کاتب تو تھوڑے ہیں، تعداد ان کی گنی جا سکتی ہے، لیکن نماز ثابت ہے کس چیز سے؟ نمازیوں سے۔ نمازی ہر دور میں کتنے ہوتے ہیں؟ گن سکتے ہو؟ اپنے پنڈ کے تو گن لوگے نا، شہر کے تو گن لوگے، پوری دنیا کے نمازی مسلمان گن سکتے ہیں آپ؟ ہر دور کے اندر اتنے نمازی ہیں کہ یہ ایسا تواتر ہے کہ جس کا کوئی انسانی عقل جو ہے نا وہ انکار ہی نہیں کر سکتی۔ اب اس کا تواتر قرآن سے بھی زیادہ ہے، اور جہاں پر اتنا بڑا تواتر ہو، یعنی
قطعی ثبوت چیز ہو نا، اس کا انکار کرنا یا اس میں بحث کرنا یہ لا علمی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص سے آپ مثلا مرزائی سے یہ مناظرہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں کہ نہیں ہیں، یہ آپ کا مناظرہ فضول ہے، اور اس کا کرنا بھی فضول ہے، کیونکہ آپ دونوں کے پاس صحیح علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو آپ دونوں فریق یہ جانتے کہ یہ چیز تو تواتر سے ثابت ہے۔ ہر دور کے اندر مسلمان اتنی تعداد میں ہے صحابہ کرام سے لے کر جو نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے، اتنے دلائل بھی موجود ہیں، اتنے لوگ بھی اس کے راوی ہیں، سب کے سب۔ تو جب یہ تواتر والی چیز ہے، تواتر جو ہوتا ہے یہ متحقق چیز ہوتی ہے۔ ان سب دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا، اس کے ساتھ حدیث یہ قطعی الثبوت بھی ہے، قطعی الدلالہ بھی ہے۔ جیسے قرآن شرعی احکام کا ماخذ ہے، اسی طرح حدیث بھی شرعی احکام کا ماخذ ہے۔ لہذا آپ مسئلہ دیکھنے کے لیے حدیث کی کتاب کھول لیں یا قرآن کو کھول لیں، برابر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کو آپ مسئلہ بتاتے ہیں، وہ آگے سے آپ کو حدیث سنا دیتا ہے تو بس کافی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث کی سند بیان کرو، کیا اس کی سند صحیح ہے کہ نہیں۔ یہ تو قرآن مجید نے بھی بتایا ہے۔ پھر یہ ہے کہ حدیث کو شرعی احکام کا ماخذ اس لیے بھی مانا جاتا ہے کہ خود قرآن حدیث کو ماننے کا حکم دیتا ہے، قرآن حدیث کو ماننے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جیسے اللہ کی اطاعت لازم، ایسے اس کے رسول کی اطاعت لازم۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے فیصلے کو چیلنج کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا، ایمان نہیں۔ ایمان یہ ہے کہ آپ کے فیصلے کے اوپر دل میں کسی قسم کا شک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فلا وربک لا یؤمنون وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ بھی مانو، اس کے رسول کا فیصلہ بھی مانو، جو وہ فیصلہ کر دے۔ تو لہذا حدیث جو ہے یہ قرآن کے ساتھ ساتھ شرعی احکام کا ماخذ۔ اس لیے اگر کسی جگہ حدیث دلیل آ جاتی ہے تو یہ کافی ہے۔ اور صحابہ کرام کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو اگر قرآن کے سے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی تو پریشان نہیں کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ ساتھ حدیث کا علم رکھتے تھے۔ اس لیے کسی مسئلے کے اندر اگر ان کے ذہن میں فوراً حدیث آ جاتی تو وہ لوگوں کو حدیث کی دلیل دے دیتے تھے، قرآن کی طرف مراجعہ نہیں کرتے تھے۔ لہذا یہ جو ہمارے فقہا کے ہاں مشہور ہے کہ پہلے قرآن کی طرف دیکھو، قرآن میں مسئلہ نہ ملے تو پھر حدیث کی طرف دیکھو، حدیث میں نہ ملے تو پھر تم جو ہے وہ قیاس کرو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ویسے اصول چلتا ہے فقہا کے، خاص کر حنفی فقہا میں بہت چلتا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہمارے علماء بحث کرتے رہتے ہیں نا، ان کے اندر یہ بات چلتی ہے۔ مدنی صاحب آپ کو کئی لیکچر دیتے ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں وہ بھی بیان کر جاتے ہیں۔ اور اس کی دلیل حضرت معاذ بن جبل کی ایک حدیث دیتے ہیں جو ضعیف ہے، جامع ترمذی کے اندر تم نے پڑھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی، مشکات کے اندر بھی، ابن ماجہ میں بھی وہ حدیث ہے، سند اس کی ضعیف ہے۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث اور طریقے سے، وہاں اور طریقے سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ سے پوچھا تھا کہ تم یمن جا رہے ہو، کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا جی میں اللہ کے قرآن سے کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر ادھر سے سمجھ نہ آئے تو پھر اللہ کے رسول کی حدیث سے۔ آپ نے فرمایا اگر ادھر سے سمجھ نہ آئے تو پھر وہ کہنے لگا کہ اجتہد رائے، میں اپنی رائے سے جو ہے نا اجتہاد کروں۔ تو یہ راویان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کو تھپکی دی، اور آپ نے فرمایا کہ اس اللہ کی تعریف ہے جس نے اپنے رسول کے رسول کو یہ توفیق دی ہے کہ اس نے ایسی بات کی ہے جس کے اوپر اللہ کا رسول خوش ہے۔ لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے اس حدیث کو دلیل بنا کر اس روایت کو یہ کہنا کہ حدیث کی ثانوی حیثیت ہے، یہ درست نہیں ہے، سمجھ گئے؟ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہو، ہمیں سمجھ نہ لگے۔ جب ہمیں سمجھ نہ لگے تو شریعت یہ کہتی ہے، امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس وقت فوراً حدیث کی طرف مراجعہ کریں۔ پہلے کرنا چاہیے تھا، پہلے نہیں کیا، قرآن میں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ حدیث کی طرف دیکھیں، کیونکہ حدیث قرآن کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، اس کی تفسیر ہے، وضاحت ہے، اس کے اندر آپ کو مسئلہ ضرور مل جائے، پریشان نہیں ہونا۔ اور اللہ کی وحی مسائل کے حل کے لیے کافی ہے۔
تو اس لیے فوراً یہ صحابہ کرام سے کئی مثالیں ملتی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کئی اتنی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے جب ان سے مسائل پوچھے ہیں تو فوراً انہیں حدیثیں سنا دی ہیں لوگ۔ مثلا ایک شخص نے پوچھا جی وطر واجب ہیں کہ مستحب ہے؟ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول نے وطر پڑھے ہیں اور صحابہ کرام نے پڑھے، ہمیں تو یہی پتہ بس، سمجھ گئے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لہذا پڑھو، تمہیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ ہمیں حدیث بھی معلوم نہ ہو، ہمارا فہم بھی نہ کام کر رہا ہو، تو وہاں کہہ دینا چاہیے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ غلطی نہیں کرنی چاہیے، غلطی، اور اگر کہیں ہو جائے اور آپ کو بعد میں کوئی دلیل مل جائے تو فوراً حق کی طرف پھر جانا چاہیے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہمارے سلف صالحین کا یہی طریقہ تھا۔ حافظ گوندری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نا مولانا ثناء اللہ صاحب کے پاس جو ہے نا ایک آدمی گیا، اس نے سوال کیا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ نانے کی جو منقوہ ہے اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ باپ کی منقوہ کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی، یہ یقینی بات ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی آیت میں غور کیا کہ وما نکح آباؤکم، اور جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے نا اس سے بھی تم نکاح نہ کرو، یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آبا جس وقت جمع کی اضافت جمع کی طرف ہو تو اس وقت احاد کی تقسیم احاد پر ہوتی ہے، تو لہذا یہاں پر آبا سے مراد حقیقی آبا ہیں، باپ ہے اور دادا ہے، نانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا نانے کی منقوہ سے نکاح جائز ہے؟ انہوں نے کہا جی جائز ہے، حالانکہ اس کے خلاف امت کا اجماع موجود ہے کہ یہاں آبا سے مراد باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، پردادا بھی ہے، نانا بھی ہے، پڑنانا بھی ہے، یہ سارے داخل، سمجھے؟ جد صحیح بھی ہے اور جد فاسد، دونوں اس آبا کے اندر داخل ہیں، اس پر امت کا اجماع ہے۔ حافظ صاحب کو نہیں اس چیز کا علم تھا، تو ایک دیوبندی عالم تھے مولوی فقیر اللہ، انہوں نے ایک پورے کا پورا اشتہار چھاپ دیا۔ انہوں نے کہا جی ثناء اللہ کا اپنی نانی سے نکاح ہو رہا ہے اور فلاں دن اس کا ولیمہ ہے، ٹھیک؟ تو ثناء اللہ کو یہ بات پہنچی، رحمہ اللہ کو تو بڑے پریشان ہو گئے، لیکن ساتھ انہوں نے مولوی فقیر اللہ نے دلیل دی تھی کہ اس کے اوپر امت کا اجماع ہے، دیکھو حافظ ابن قیم نے ذکر کیا ہے، تو فوراً آپ ثناء اللہ صاحب نے اشتہار اس کے جواب میں دے دیا کہ اگر اس کے امت کا اجماع ہے تو پھر میں اپنے مسئلے سے دستبردار ہوتا ہوں، ٹھیک؟ حق کی طرف پھر گئے تو ان کی جان چھوٹی، حالانکہ ثناء اللہ مرسیل صاحب اجماع کے قائل نہیں تھے، ویسے مناظروں کے اندر وہ اجماع کے قائل نہیں تھے، انکار کر دیتے تھے، لیکن اس جگہ ان کو ماننا پڑا۔ تو اس لیے بعض میں ہزیمت اٹھانے سے بہتر ہوتا ہے کہ پہلے اگر آپ کو کوئی مسئلہ اللہ کی وحی میں یعنی قرآن و حدیث میں نہیں نہ مل رہا، سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے، کسی اور عالم کے پاس چلے۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو اس لیے حدیث کا قرآن مجید کے ساتھ ربط ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، امام شافعی کا قول یہ ہے کہ حدیث جو ہے یہ قرآن مجید کے ساتھ یہی مناسبت رکھتی ہے کہ یا اس کے مجمل کی وضاحت ہے، یا اس کے اختصار کی تفصیل ہے، یا اس کے عموم کی جو ہے وہ تخصیص کر رہی ہے، یا اس کے مطلق کی جو ہے وہ تقیید کر رہی ہے، یا یہ ہے کہ اس کے جو مبہمات اور مشکلات ہیں ان کی یہ وضاحت ہے۔ لیکن حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حدیث کے اندر کچھ زائد احکامات بھی ہیں، کچھ زائد احکامات بھی ہیں، لیکن حافظ ابن قیم اس چیز کے قائل ہیں کہ وہ جو زائد ہیں نا امور، وہ احکامات سے یعنی فرائض سے تعلق نہیں رکھتے، واجبات سے، وہ اس کی نوعیت کے ہیں کہ وہ قرآن مجید سے کسی نہ کسی جگہ ان کی جو اصل ہے نا اس کا اشارہ موجود ہوتا ہے، یہ اس چیز کو وہ بھی مانتے ہیں۔ تو امام شافعی کا اس بارے میں بہت احتیاطی قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا قرآن کے ساتھ یہی بالکل مناسبت ہے ہر جگہ، اس لیے جب یہ مناسبت موجود ہے لہذا ہمارے لیے قرآن کی طرح حدیث بھی شرعی احکام کا ماخذ۔ اگر آپ کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم ہے تو کافی ہے، آپ شریعت یہاں سے سیکھ لیں، یا قرآن سے لے لیں، حدیث سے لے لیں، دونوں سے لے لیں، کوئی چیز آپ کے ذہن میں پہلے آ جائے، جو دلیل آ جائے وہ آپ کے لیے کافی ہے اور کسی مسلمان کے لیے کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ قرآن کو مقدم رکھیں، حدیث کو مؤخر رکھیں، یہ مسئلہ نہیں۔
یا حدیث کو مقدم کریں قرآن کو مؤخر رکھیں، یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں کیونکہ یہ مناسبت رکھتے ہیں۔ حافظ ابن قیم نے اس کی کچھ مثالیں بھی دی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جی جریج کا واقعہ حدیث میں آتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر تک اشارہ تک نہیں ہے، اس کا اشارہ تک نہیں ہے، حالانکہ قرآن مجید کے اندر اشارہ موجود ہے کہ جس وقت مسلمان کسی جگہ پھنس جاتا ہے نا، سمجھیے، تو اس وقت اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جب بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا، کسی جگہ لوگ اگر مخلوق اس کو فتنے میں پھنسا دے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے کھول دیتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی ان آیات کی وضاحت کے اندر یہ واقعہ ہے جریج کا، آپ نے پڑھا ہوا ہے نا جریج کا واقعہ، ہاں جی، کہ عورت نے ان کے اوپر تہمت لگا دی تھی تو بچے کو اللہ نے بولنے کی توفیق دے دی تھی۔ یہ تو قرآن مجید کے اندر بھی اشارے موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مریم کی جو ہے وہ عصمت کے لیے بچپن کے اندر بولے، اللہ نے ان کو بولنے کی توفیق دے دی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ کیسے بولے گا جو گود میں، لیکن وہ کہنے لگا انی عبداللہ آتانی الکتاب۔ تو قرآن کے اندر تو اشارہ موجود ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بہرحال ابن قیم کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر کچھ زائد امور بھی ہیں، لیکن ان امور کا تعلق شرعی احکامات سے نہیں ہے، واقعات سے۔ اقول قولی ھذا